صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی و تبارک فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ منعقدہ تقریب جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، سننا اور اس سے تسکین پانا اہل ایمان کے لیے ایک محبوب عمل ہے، اور وہ یہ آرزو رکھتے ہیں کہ حضور کا تذکرہ چھڑا رہے اور دل کو قرار نصیب ہوتا رہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ محافل کہاں لکھی ہیں؟ لکھے ہوئے کی کمی نہیں ہے، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، تو یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ عید ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ والمسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، تم جوں جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ تو محب کے لیے محبوب کا تذکرہ یقیناً تسکین کا ساماں ہے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ رومی علیہ رحمہ بڑا سادہ انداز رکھتے ہیں، تمثیل سے بات سمجھاتے ہیں لیکن روح تک اتار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا ہے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کو نم، خاطر خود را تسلی می دہم۔ کہنے لگا محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ رومی نتیجہ نکالتے ہیں، لیلا کا نام اگر مجنوں کو تسکین دیتا ہے تو امتی کو نام محمد سے ٹھنڈ نہیں پڑتی۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے۔ سو میں اور آپ آج اسی مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں، حضور کا ذکر کرنے کے لیے، سننے کے لیے اور اپنے قلب کی تسکین پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک ساعت قبول فرمائے۔ ہمارے ہاں محافل میلاد، محافل نعت اور دیگر خوبصورت ناموں کے ساتھ حضور کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ ان مجالس اور ان محافل کا مقصود دلوں میں حب رسول کی دولت منتقل کرنا ہے اور نئی نسل کو بالخصوص حضور کے پیار اور حضور کی محبت کا ورثہ دینا ہوتا ہے۔ چونکہ کثرت ذکر رسول دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔
اس لیے ہم ایسی محافل منعقد کرتے ہیں۔ بطور مسلم ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ نئی نسل حب رسول کی دولت سے خالی نہ رہ جائے، چونکہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر یہ تحریکیں چل رہی ہیں کہ سینے حب رسول سے خالی کر دیے جائیں۔ یہ مختلف گروہ، فرقے اور آئے دن اٹھنے والے فتنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، سب کے پیچھے یہی ہے کہ سینے حب رسول کے چراغاں سے خالی کر دیے جائیں۔ اقبال نے اس دور کی نشاندہی جو اس نے اپنی دوربین نگاہوں سے دیکھا کرتے ہوئے کہا تھا، عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ ہمارے عہد نے ہمارے ساتھ جو ستم ظریفی کی ہے، ظلم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں حضور کی ذات سے دور کرنے کی کوشش کی۔ تو جب بندہ حضور کی ذات سے دور ہو جاتا ہے تو دین اس کے پاس رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ کوشش ہے کہ حب رسول کی دولت سینوں سے اچک لی جائے۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ یہ سازش کا اس وقت پوری امت مسلمہ شکار ہے، لیکن ہم نے اپنے حصے کا دیا ضرور جلانا ہے اور حب رسول کا چراغاں کرنا بھی ہے، اور نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل بھی کرنا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک مضمون ہے جس میں انہوں نے 3 ذرائع بیان کیے ہیں نئی نسل کے سینے میں حب رسول کا چراغاں کرنے کے لیے۔ 3 وہ باتیں اور ایک بات اپنی جانب سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا اور میرا عنوان اپنی تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے کہ انہیں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب دو۔ لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا۔ درود من کو اجالتا ہے، روحوں کو روشنی دیتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو اندر کو بھی سنوارتا ہے، باہر کو بھی سنوارتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل تو روشن ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ درود شریف انسان کی فطری لیاقتوں اور طبی اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اس کی صلاحیتیں جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے ان کو جلا دینا چاہتے ہیں تو ان کو درود کی تسبیح دیں، تو آپ نتیجے کے طور پہ دیکھیں گے کہ ان کی ذہنی استعداد بڑھ گئی ہے۔ طبیعت میں شائستگی پیدا کرتا ہے درود۔ جو شخص درود پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی عادات اچھی ہو جاتی ہیں۔ آج ماں باپ اولاد کے حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں، لیکن اگر اپنی اولاد کو درود پڑھنے کی ترغیب دے دیں تو آپ دیکھیں گے ہفتوں اشروں کے اندر کہ ان کی عادات میں ستھرائی اور پاکیزگی آنے لگی۔ درود پڑھنے والے کے لہجے میں رس پیدا ہو جاتا ہے، اس کے انداز میں اور اداؤں میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا تھا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آ گیا؟ جو اردو ادب کے نقاد ہیں وہ غالب کو بڑا شاعر مانتے ہیں۔ معاملہ بندی میں جو غالب کے ہاں وسعت ہے اور پھر بات کرنے کا جو ڈھب اسے آتا ہے وہ غالب کا ہی حصہ ہے، لیکن غالب اس مرتبے تک نہ پہنچ پایا جو شہرت، عزت، تکریم اقبال کو حاصل ہوئی، باوجود کہ وہ فن میں آگے نظر آتا ہے، لیکن عزت کی جس معراج پہ اقبال پہنچا ہے غالب کا مقدر نہیں ہو سکا۔ تو یہ بات کسی نے اقبال سے پوچھ ہی لی کہ تیرے شعروں میں تاثیر کہاں سے آ گئی، تیرے شعروں میں مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ تو اقبال نے اس کا جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا، میرے لہجے کا سارا حسن اور میرے لہجے کا سارا جمال اور میرے لہجے کا سارا رس اس درود کی وجہ سے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو درود پڑھو گے تو لازمی طور پہ لہجے کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے گی، باتوں میں سے خوشبو آنے لگے گی، گفتگو کے اندر رس آ جائے گا، بات کرو گے تو روح تک اترتی چلی جائے گی۔ تو اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھنے کی ترغیب دو۔ درود شریف عقیدوں کی حفاظت کا حصار بھی ہے۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا
کہ امام زین العابدین سے پوچھا گیا حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں تو اس وقت حق کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر شخص لبوں کے اوپر قرآن کی بولی رکھتا ہو، ہر شخص کی زبان کے اوپر حدیث رسول ہو، اور 72-73 لوگ الگ الگ بات کر رہے ہوں، ایک عام آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے درست کون ہے اور غلط کون ہے۔ ہر بندہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے، ہر بندہ تو حدیث رسول کی بات کر رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے کہا حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو اس زمانے میں حق کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ سائل نے دوسرا سوال کیا اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں، اہل سنت ہی کہلواتے ہوں، تو پھر ان میں سے اصلی سنی کی پہچان کیا ہے؟ تو سنو جو امام زین العابدین نے جواب دیا، فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں۔ لوگ ہمیں درودیے ہونے کا تانا دیتے ہیں، یہ درودی ہے، ہم کہتے ہیں شوق سے دیا کرو یہ تانا، یہ ہمارے سینے کا تمغہ ہے، یہ اعزاز ہے ہمارے لیے، کیونکہ درودیہ ہونا اعزاز ہے، بارودیہ ہونا اعزاز نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ فخر ہے کہ ہمارے لبوں پہ وظیفہ ہے حضور کے درود کا۔ تو درود شریف پڑھنے سے انسان کو حضور علیہ السلام کا پیار نصیب ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نیڑے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے والا ہی حضور کا قرب پائے گا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی عادت رکھتا ہے ایک دن مقدر جاگتے ہیں حضور کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ساری زندگی نہ ہو سکا تو جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی اس وقت حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اور اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور چاہیے بھی کیا؟ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا، اگر اس گھڑی حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ تو اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھنے کی ترغیب دو، اس کے نتائج دیکھنا کتنے اچھے مرتب ہوتے ہیں، ان کی عادات میں شائستگی آتی ہے، لہجے میں مٹھاس آئے گا، اور جو ہے وہ ان کے انداز کے اندر متانت اور سنجیدگی پیدا ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات کہ حضور علیہ السلام کی محبت اور آقا کا دیدار اور آقا کی قربت اس درود کے وظیفے کا نتیجہ ہے جو درود خاں کو نصیب کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، اپنی اولاد کو حضور کے مناقب، حضور کے فضائل اور حضور کی شانیں بیان کرو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اگر اولاد کو یہ کہیں کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، سچ بتاؤ اولاد کے سینے میں نبی کے لیے پیار کے جذبات جنم لیں گے؟ آج جدید سائنس تو یہاں تک ترقی کر گئی ہے کہ پتھر کی رگوں میں سونا کتنے فیصد ہے آج سائنس دیکھ رہی ہے، کہاں تیل کتنا پایا جاتا ہے اس کی مقدار کیا ہے۔ سائنس آج پانی کی تہوں تک اور پہاڑوں کی جڑوں تک اس کے دفینے اور خزینے اور معدنیات کو دیکھ رہی ہے۔ جب انسانی عروج اور انسانی کمال کا یہ عالم ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا پر نظر رکھی جا سکتی ہے، تو یہ کہا جائے کہ نبی تو دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، سچ بتاؤ اولاد کے دل میں نبی کا پیار پیدا ہوگا یا سائنس کا تفوق اور اس کی عظمت اس کے دل اور دماغ میں بیٹھے گی؟ تو اپنی نئی نسل کو بتانا پڑے گا، یہ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے، نبی تو نبی رہا، نبی کا غلام حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، دیوار کیا راستے میں کئی پہاڑ کھڑے ہیں، حضرت ساریہ جو امیر لشکر ہیں وہ پہاڑ چھوڑ کے جانے لگے اور پیچھے سے دشمن حملہ آور ہونے لگا، تو یہیں سے بول کے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اپنی نئی نسل کو یہ بتانا ہوگا تاکہ ان کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہو۔ آج اگر آپ اپنی نسل کو یہ بتائیں گے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، تو مجھے بتائیں کہ اولاد کے سینے میں نبی کے لیے پیار کے جذبات جنم لیں گے؟
آج نہیں تو کل اولاد پوچھ سکتی ہے کہ آج تو انسانیت کے عروج کی کہانیاں یہ ہیں کہ اس نے پوری کائنات کی تنابیں تھام لی ہیں، پوری دنیا گلوبل ولیج بن کے رہ گئی، پانیوں پہ قبضہ جما لیا، ہواؤں پر جہاز ان کے فراٹے بھر رہے ہیں، اور چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں، ایٹم کا کلیجہ شک کیا جا چکا ہے۔ آج یہ انسانی کمال کی کہانی ہے، پوری دنیا سمٹ کے انسان کی مٹھی میں آ گئی ہے۔ تو یہ تو انسان کے اختیار کی کہانی ہے، اور نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، تو اپنی اولاد کو بتانا پڑے گا ایسا نہیں ہے، نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ یہ اپنی نئی نسل کو بتانا پڑے گا، ان کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنا پڑے گا۔ آج یہ آپ کے پاس بھی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ فائر کر چکے ہیں، میزائل داغ چکے ہیں، بعد میں پروگرام تبدیل ہو گیا تو آپ بٹن دبائیں تو اس میزائل کا رخ بدل سکتے ہیں، راستے میں کرش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کسی زمانے میں سنتے تھے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، لیکن ہدف کی طرف بڑھتے ہوئے میزائلوں کے رخ بدلے جا رہے ہیں، ان کو راستے میں توڑا جا رہا ہے، ان کا ہدف تبدیل کیا جا رہا ہے، انہیں واپس بلایا جا رہا ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت کی عظمتوں کی کہانی بھی سنتے جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، ایک بدو آیا، حضور نے ایمان کی دعوت دی، اس نے کہا میں کوئی معجزہ طلب کروں گا۔ کھجور کا ایک درخت تھا جس کی شاخوں پر پھل لگا تھا اور پھل پکا تھا، فرمایا اگر یہ کھجور کا خوشہ میری گواہی دے دے تو تم مان جاؤ گے۔ اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو حضور نے کھجور کے پکے ہوئے پھل کو اشارہ کیا، وہ ٹوٹ کے قدموں میں سلامی دینے لگا۔ اس دیہاتی، اس عرابی نے فوراً حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اب وہ کھجوریں جو حضور نے معجزے سے توڑی تھیں ان کو واپس ان کو بانٹ دیا جاتا، ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیا جاتا، اسی شخص کو کہہ دیا جاتا لے جا اپنے خاندان والوں کو دے دے کہ یہ معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں ہیں۔ لیکن حضور جانتے تھے کہ قرب قیامت میں نکلے ہوئے کمانوں سے تیر واپس لائے جائیں گے، تو حضور اس گچھے سے مخاطب ہو کے بولے تجھے جس کام کے لیے بلایا وہ ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے دوبارہ جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے، چاند کے ٹکڑے ہی نہیں کرنا جانتے، دوبارہ اس کو جوڑ کے افلاک پہ لٹانا بھی جانتے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان اور عظمتیں ہیں، اور نئی نسل کو یہ سب کچھ بتانا پڑے گا تاکہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ تیسری بات، حضور علیہ السلام کا پیار نسل نو کے سینے میں منتقل کرنے کے لیے انہیں حضور کے جمال کا تذکرہ، حضور کے حسن کا تذکرہ، حضور کے شمائل کا تذکرہ سنانا ہوگا تاکہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ اس پر میں صرف ایک حدیث، حضور کا ایک فرمان، آقا کریم علیہ السلام کے حسن کے متعلق آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جو صحابی وصال کرتے ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 110 ہجری میں انتقال ہوتا ہے، حضور کا وصال ہوتا ہے 11 ہجری کے آغاز میں، اور ان کا وصال ہوتا ہے 110 ہجری میں۔ حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد تک زندہ رہے ہیں۔ حج کا موسم ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ میرے سے حضور کی باتیں پوچھو۔ اللہ اکبر، اس بات پہ ناز ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر، تو وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، مولانا ظفر علی خان کے مصاحب رہے تھے، ان کا اخبار چھپتا تھا زمیندار، تو اس کی شاہ سرخیاں لکھا کرتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے میں اقبال سے، غالب سے، بڑے بڑے لوگوں کی بات کرتے تھے جن سے ان کی ملاقات رہی ہے، اقبال سے ملاقات کی بات کرتے تھے، اور دیگر اس دور کے جو اساتذہ سخن تھے ان سے ملاقات کی بات کرتے تھے۔ بلکہ اقبال نے خود کہا، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا۔ استاد ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی یا لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔
تو یار جس نے استاد ذوق کو دیکھا، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا، جس نے اقبال اور غالب کو دیکھا، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا وہ پھر ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگوں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ میرے سے حضور کی باتیں پوچھو۔ حج کا موسم تھا، جتنے بھی تابعین تھے وہ دوڑے اور حضرت ابو طفیل کے گرد جمع ہو گئے۔ خوش قسمتی کہ ایک شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے۔ اب موسم حج کا ہے تو حج کے مسائل ہی پوچھنے چاہیے تھے کہ حضور نے عرفہ میں قیام کیسے فرمایا، حضور نے منا کے اندر قیام کیسے کیا، رمی جمار کا طریقہ کیا تھا، حضور علیہ السلام نے طواف زیارہ کیسے کیا، حضور نے قربانی کیسے کی، حضور نے مزدلفہ میں شب کیسے گزاری۔ یہ سوال پوچھتے نا، موقع حج کا ہے، لیکن جب ایک ہی صحابی رہ گیا ہے تو سارے تابعی جو ان کے گرد جمع ہیں وہ پوچھتے ہیں، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی۔ سارے یہی سوال کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا، صرف 3 لفظ ہیں، یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور حضور کا حلیہ بیان کرنے والے کو جو اعزاز ملتے ہیں ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کا پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہر شخص کہتا ہے میں ہر دل عزیز بن جاؤں، اگر یہ آرزو ہے تو پھر حضور علیہ السلام کی صورت اور حضور کے شمائل بیان کیا کرو، زمانہ تم سے پیار کرے گا۔ اب 3 لفظ یاد کیے جا سکتے، لوگوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا حلیہ بیان کرو، تو انہوں نے 3 لفظ بولے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصد، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، پہلی بات رنگ گورا تھا، حضور کے رنگ کے لیے ازہر اللون کے لفظ بھی آئے ہیں۔ ام معبد کہتے ہیں رأیت رجلا ظاہر البزاد، میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ نکھرا ہوا تھا، لیکن انہوں نے جو لفظ خاص طور پہ حضور کے لیے استعمال کیے وہ یہ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، اس لیے کہ حضور کے خاندان میں حضور کے لیے جو لفظ مستعمل تھا وہ ابیض کا لفظ تھا۔ دادا اپنے پوتے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے لاڈ سے پکارنے کے لیے، تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا عرفی نام رکھا تھا ابیض، جب لاڈ سے پکارتے تو کہتے یا ابیض، اے گورے رنگ والے، تو وہی لفظ استعمال کیا حضرت ابو طفیل نے۔ بلکہ کہانی سنیں، حضور کی عمر ہے 9 سال اور بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا مکے میں۔ لوگ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ تو انہوں نے حضور کو اٹھایا اور سین حرم میں آ پہنچے اور لوگوں کو بھی کہا ادھر آ جاؤ۔ آقا کریم کو کعبے کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی اور چہرہ لوگوں کی جانب تھا۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے۔ کہتے ہیں لوگ گھروں میں نہیں پہنچے کہ چھم چھم می برسنے لگا۔ خیر وقت گزر گیا، جب حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو پھر قریش نے مخالفت کی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ خاندان نبوت اور بنو ہاشم کو جو ہے وہ ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، اور شاب ابی طالب کے اندر 3 سال کا طویل اور کٹھن مرحلہ حضور اور حضور کے خاندان کو گزارنا پڑا۔ ان ایام کے اندر وہ پانی بھی نہیں جانے دیتے تھے اور شاب ابی طالب میں وہ کوئی خوراک بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ تو اس وقت حضور کے چچا جناب ابو طالب نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا اور اس میں انہوں نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج پانی روک رہے ہو، آج کھانا نہیں آنے دیتے، آج کوئی غلہ نہیں پہنچنے دیتے شاب ابی طالب میں، وہ وقت بھول گئے ہو۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرا وہی گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے منہ کے صدقے سے بارش برسا کرتی تھی۔ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے، تمہیں ضرورت پڑی تو اس کا منہ کام آیا، اس کا چہرہ کام آیا اور اس کے صدقے سے می برسا۔ انہوں نے حضور کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ابیض کا لفظ تھا۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کر کے بادل امڑ کے آتے ہیں،
یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو حضور کے لیے جو خاندانی طور پہ لفظ استعمال ہوتا رہا وہ ابیت کا لفظ تھا۔ تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، ایک تو چٹا رنگ تھا۔ حلیہ بیان کرتے ہوئے دوسری بات بیان فرمائی، ملیحن، حسن ملی تھا۔ ملی کہتے ہیں نمکین کو۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ میٹھا حسن وہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی تڑپ جائے، اور نمکین حسن یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھے پھر دیکھتا ہی رہ جائے۔ اچھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کیا خوب بات لکھی۔ فرماتے میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ من رعانی فی المنام فقد رعانی، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ حضور نے فرمایا فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری مثل بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، میری مثل نہیں بن سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ دوسری بات، میں آپ کے خواب میں آؤں، آپ میرے خواب میں آئیں، مجھے آپ کو علم نہیں ہوتا۔ مجلس لگی ہے، میں آپ محو کلام ہوں، تھوڑی دیر کے بعد برخاست ہو جائے گی، آپ گھروں میں چلے جائیں گے، تو دوبارہ مجھے گفتگو کرتا ہوا پائیں گے۔ خواب میں تو مجھے تو نہیں پتا ہوگا کہ میں آپ کے خواب میں آیا ہوں، یا میں آپ کو دیکھ لوں، یہ مجمع دوبارہ سج جائے تصور میں، تو آپ کو تو نہیں پتا ہوگا ہم اس کے خواب میں گئے ہیں۔ لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں یا کسی کو کچھ دیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ بھوک میں تڑپتے سو گئے، خواب میں 5 سٹار ہوٹلوں سے کھانا کھاتے رہے، صبح اٹھیں گے تو ناشتے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ رات کھانا تو یار کھایا ہے لیکن خواب میں کھایا ہے۔ خواب خواب ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے باندھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر حضور خواب میں کسی کو کچھ عطا کر دیں تو یہ امام بوسیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور اگر عطا کر دیں تو حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ القول البدی میں امام سخاوی نے لکھا ہے، ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے انا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور چوکھٹ پہ جانا بھی نہیں۔ آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در دردہ، مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بختاں وردہ۔ کھڑا ہی حضور کی چوکھٹ پہ، اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور کوئی دیتا بھی تو نہیں نا۔ اچھا کوئی کبھی چند ٹگے جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا، ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ عارف عبد المتین کا یہ لہجہ دیکھیے کتنا دل فریب ہے۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ ہر آسرا بندے کو کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا بندے کو سر بلند کرتا ہے۔ اور وہ شخص کھڑا ہی حضور کے روضے پہ اور کہتا ہے کہ آنا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی۔ حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے، کہا ٹھہر حضور آ رہے ہیں، یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور جلوہ فراز ہوئے تو دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، حضور نے عطا کر کے فرمایا خذ یہ لے لے۔ وہ کہتا ہے خواب میں میں حضور سے وہ روٹی وصول کر لی، اور بھوک اتنی تھی کہ میں نے خواب میں کھانی شروع کر دی۔ ابھی آدھی ہی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ اگر حضور عطا فرمائیں تو وہ حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چوتھی بات اور سن لیں خواب کے بارے میں، بخاری کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا، اور ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی اس وقت تو حضور کا دیدار ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور یہی پوچھا حضور آپ کا حکم ہے انا املہ واخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور بھائی یوسف میٹھے حسن والے تھے۔ وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ بظاہر پیش نہیں آیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ پھر خواب میں حضور نے جو جواب دیا وہ کیا خوبصورت جواب۔
فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، اللہ نے میرے حسن کو غیرت محبت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ رکھے گئے تھے، اور اگر وہ پردے اٹھ جاتے، شیخ ابو العباس المرسی فرماتے ہیں کائنات پگھل جائے حضور کے اگر نقاب اٹھ جائیں، کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور یہ حسن بھی چھپا ہوا اور دیکھنے والا بھی شاعر، اور پھر بھی انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا ہے۔ اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اور مولانا حسن رضا برادر اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہے۔ تو حضور کے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا۔ باقی رہی بات زنان مصر کی انگلیوں کے کٹنے کی، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات فرمائی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اگر آپ کا ادبی ذوق میرا ساتھ دے تو یہ تضاد کا شعر ہے۔ تضاد یہ ہوتا ہے کہ ایک مصرے میں شاعر ایک بات کہتا ہے تو دوسرے مصرے میں اس کی ضد لاتا ہے۔ دن کا تذکرہ ہے تو رات کا آ گیا، اندھیرے کا تذکرہ تو اجالے کا آ گیا، خوشی کا تذکرہ ساتھ غم کا آ گیا۔ کسی شعر میں ایک تضاد ہے، کسی میں 2 ہوتے ہیں، کسی میں 3 ہوتے ہیں، کسی میں 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ ولی دکنی سے لے کر کے دور موجود کے شعراء تک، میں نے بالاستیعاب تو نہیں لیکن چیدہ چیدہ شعراء کو دیکھا ہے۔ مجھے اردو ادب کے اندر صنعت تضاد کا ایسا شعر دوسرا نظر نہیں آیا جو میرے امام احمد رضا نے لکھا ہے۔ اس میں کتنے تضاد ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں۔ اب اس کا تضاد لایا، تضاد کیا آ رہا ہے؟ دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک طرف حسن ہے، ایک طرف صرف نام ہے، ایک طرف عورتیں ہیں، دوسری طرف مرد ہیں۔ وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے۔ انہوں نے دیکھ کر کے انگلیاں کاٹی نہیں، انگلیاں کٹی۔ ادھر انگلیاں ہیں، ادھر سر ہیں، ادھر کٹی، ادھر کٹاتے ہیں۔ کٹی میں قصد نہیں پایا جاتا، لازم علماء جانتے، کٹاتے ہیں متعدی ہے، قصد پایا جا رہا ہے، اور کٹی ماضی ہے، کٹاتے ہیں مضارع ہے، تسلسل جاری ہے۔ عامر چیمہ نے کل کٹوائی ہے اور یہ ممتاز قادری تیار بیٹھا ہے کٹوانے کے لیے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے، حضور کا جمال ہے کہ آج تک لوگ جانیں لٹا رہے ہیں۔ یا جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو انگلیاں کاٹی نہیں، ان کی انگلیاں کٹ گئی، یہاں دیکھا بھی نہیں، بن ڈٹھیاں تیرے نام اتوں لکھاں سیس کٹائے جان دے۔ کیسا رنگ ہے، کیسا جمال ہے۔ اور پھر ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ایمان پھر بھی نہ لائیں، انہوں نے ایمان پہلے لائے، پھر انگلیاں کٹوائیں اور سر کٹوائے اور جانے قربان کر دیں۔ تو یہ محبتوں کے تیور کتنے انوکھے ہیں۔ بلکہ جنگ یمامہ کی کہانی میں پڑھ رہا تھا، لڑتے لڑتے ایک صحابی کا پاؤں کٹ گیا اور کٹ کے دور جا گرا۔ اب جو ہے وہ پنڈلی سے جو ہے وہ گودا بہ رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ بڑے بڑا دلیر شخص بھی ہوں تو ایسے موقع پہ دم چھوٹ جاتا ہے، لیکن وہ آگے بڑھا اور کٹا ہوا پاؤں پکڑا۔ دیکھنے والے نے سوچا شاید پاؤں وہاں رکھ کے جوڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس نے کٹے ہوئے پاؤں کو پکڑ کر زور سے مخالف رسول کے منہ کے اوپر مارا۔
اور ایسی دہشت پیدا ہوئی کہ اس کی ضرب سے وہ گر گیا اور وہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ حضور کے نام پہ محبتوں کی یہ کیفیت یہاں پائی جاتی ہے، اور آپ کو یہ کہیں اور کیفیت نہیں ملے گی۔ تو اعلیٰ حضرت کا شعر ذرا اس تناظر میں دیکھیں، اور تضاد 6 تضاد ہیں، بلکہ کٹاتے ہیں میں مضارع کے اندر 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو وہ حسن دیا ہے، وہ حسن ملی کے دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیرے۔ امام نبانی نے لکھا اس بات کو کہ ہر نبی کی مہر نبوت ہاتھ پہ ہوتی تھی، حضور کی مہر نبوت ہاتھ پہ نہیں تھی، محاذ قلب پہ تھی۔ کئی وجوہات لکھی ہیں۔ پہلے نبی سے کوئی آتا، مصافہ کرتا، مہر نبوت سے ہاتھ چھوتا، جان لیتا یہ اللہ کا نبی ہے۔ حضور کی مہر نبوت کیوں چھپا کے رکھی؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی، کوئی آئے مصافہ کرے، مہر نبوت کو چھوئے اور پھر مانے، ضرورت ہی نہیں، رب نے چہرہ ہی ایسا بنا دیا جو دیکھتا دیکھتے پہچان لیتا یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ حضور جب بچہ پیدا ہوتا تو روتا کیوں ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کے ساتھ ایک ہمزاد جنم لیتا ہے، وہ اس کو چھیڑتا، اس کی پسلیوں کو چھیڑتا، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ بچے کا رونا بچے کی زندگی کی دلیل ہوتی ہے۔ پھر مبارکیں ملتی نا کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوتھڑا ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے یا کہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ وہ اس کا رونا زندگی کی دلیل ہے، جس کو عربی میں استحلال کہتے ہیں۔ یہاں شیخ سعدی شیرازی بڑے کمال کی بات کر گئے، فرمانے لگے جب دنیا پہ تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے، ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا جائے یہ روتے رہ جائیں، ان سے بدلہ لینا ہے، اس ڈھب سے زندگی گزار۔ اور اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن باتو گوئم چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست، آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب مرتا ہے تو اس کی پیشانی پہ ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا، اس کے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ ہوا کرتی ہے۔ اچھا، تو حضور سے پوچھا گیا حضور یہ بچہ روتا کیوں ہے؟ فرمایا ہمزاد جنم لیتا ہے، جو چھیڑتا ہے وہ روتا ہے۔ عرض کی حضور جب آپ آئے تھے دنیا پہ تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی۔ عرض کی پھر اس نے آپ کو چھیڑا تو نہیں تھا؟ تو حضور نے فرمایا چھیڑنا کیا تھا؟ اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی، فلما رآنی اسلم، اس نے چھیڑنا کیا تھا؟ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ ملیحن، تیسری بات، مقصدہ، مقصد کا معنی متوازن، سوا الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، پیٹ اٹھ جائے سینہ پیچھے رہ جائے شخصیت بے روب ہو جاتی ہے، پیٹ چپک کے کمر سے لگ جائے سینہ اٹھا ہوا ہو تو یہ بھی شخصیت کا وقار قائم نہیں رہ پاتا۔ تو حضور کا سینہ اور پیٹ برابر، یہ اعتدال کی ایک صورت ہے، مقصد کی ایک صورت ہے۔ ابل ذرائن و سادین و زندین، حضور کے ہاتھ مبارک، کلائیاں مبارک، اعضائے بدنی متناسب تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الحامہ، سر انور جو ہے وہ موزونیت کے ساتھ بڑا تھا، یہ شان تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد، قد چھوٹا نہیں تھا کہ عجیب لگے، اور بڑا بھی قد نہیں تھا کہ جو ہے وہ مناسب نہ ہو۔ حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے، چھوٹا بھی نہیں تھا بڑا بھی نہیں تھا، درمیانی قد و قامت۔ لیکن 10,000 کے اجتماع میں حضور ہوں، لمبے لمبے قد والے لوگ موجود ہوں، حضور تشریف فرما ہوتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اٹھے ہوئے دکھائی دیتے۔ اذا جامع الناس غمرہم، حدیث کے لفظ ہیں جب حضور لوگوں میں ہوتے چھا جاتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال دیا ہے۔ تو فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدہ، یہ حضرت ابو طفیل نے بیان فرمایا۔ یہ 3 لفظ یاد کیے جا سکتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدہ، یہ آسان لفظ ہیں، اگر یہ یاد ہو گئے تو حضور کا حلیہ یاد ہو گیا، اور آپ حلیہ نگاروں میں اپنا نام لکھوا لیں گے۔ لیکن اگر کسی کو عربی اوکھی لگ رہی ہو تو گولڑے کے تاجدار نے کام سوکھا کر دیا۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، تے چمک دی لاٹ رانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہند مد بھری۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کا حلیہ بیان کریں گے، حضور کے شمائل بیان کریں گے تو نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ یہ ہمارے جو محافل نعت ہیں، ان میں جو نعت ہے وہ حضور کے حسن و جمال، حضور کے فضائل اور حضور کی عظمتوں کے بیان پر مشتمل ہوتی، اور یہ
نئی نسل کے سینے میں حب رسول کو منتقل کرنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ہمیں کرنا صرف کام یہ ہے کہ اپنی محافل نعت کو مرتب کر لیں۔ محافل نعت کے اندر جو خرافات اب شامل ہوتی جا رہی ہیں اور ہو گئیں، ان سے اپنی محافل نعت کو بچا لیں۔ سالے لوگ بلائیں، اچھے لوگ بلائیں، جن کو ایڈوانس نہ دینا پڑے، جو تقاضا نہ کریں کہ ہمارے اوپر نوٹ نچھاور کرو، اللہ کی رضا کے لیے آنے والے ہوں۔ خدمت کر سکے تو اچھی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت کعب بن زہیر کو اپنی چادر عطا کی ہے جب انہوں نے قصیدہ بانت سواد لکھا، 81 اشعار پر حضور کی شان میں کھڑے کھڑے قصیدہ لکھنا، تو آقا کریم نے اپنی چادر عطا فرمائی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے دعا دی۔ چلو کبھی آپ کے پاس نہیں توفیق تو صرف دعا دے کے بھی رخصت کر سکتے ہیں کہ آج حضور علیہ السلام نے جو حضرت حسان بن ثابت کو نعت کے بدلے میں دعا دی تو وہ سنت بھی ادا ہو گئی۔ اللہ اکبر، نابغہ جادی ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، آقا کریم کی شان میں لب کھولے، 1 شعر 2 شعر 10 شعر 50 شعر 100 شعر 200 اشعار پڑھ دیے۔ آقا کریم نے دعا دی، لا یفدد اللہ فاقہ، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ حضرت قرز بن اسامہ کہتے ہیں میں نے 80 سال کی عمر میں نابغہ جادی کو دیکھا، ان کے دانت اولوں کی طرح چمک رہے تھے، اس لیے کہ حضور نے دعا دی۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، جو شخص حضور کی مدح کرتا ہے اس کا چہرہ نہیں بگڑتا، جو حضور کی مدح کرتا ہے اس کا چہرہ نہیں بگڑتا، اور جو ذات رسالت مآب میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مرنے کے بعد اخبار پہ فائل فوٹو لگتی ہے، اصل تصویر نہیں لگ سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا چہرہ سلامت نہیں رہتا۔ اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی چہرے پہ نور رہے تو محمد عربی کی شان کے قصیدے پڑھا کرو، مرنے کے بعد بھی چہرہ تازہ رہے گا۔ تو ہم نے محافل نعت کو مرتب کرنا ہے، وقت پہ شروع کریں، وقت پہ ختم کر دیں۔ با مقصد محافل نعت تو پڑھنے والا ایسا کلام پڑھ رہا ہو جو مستند ہو، کسی عالم دین شاعر کا لکھا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ اونٹ پٹانگ ہو، ہورے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، یہ بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے ہماری میں، ہورے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ، میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگتے رہے، اور اپنی امت کو ترغیب دی جب رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ کوئی دوزخ کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی قبر کا مذاق اڑا رہا ہے، قبر دا خوف دے دے کہ لوکی مینوں ڈران دے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں لوگ کون ہے ڈرانے والے، تنذیر کرنا منصب تو نبی کا ہے، نبی کی ذمہ داری ہے کہ تنذیر کرے، اور قبر کا خوف اور وہاں کے حالات یہ امت کو کس نے بتائے ہیں؟ یہ کسی شخص کی اختراع ہے یا امام الانبیاء نے ساری کہانیاں بیان فرمائی؟ تو یہ تو شریعت ہے، تو اگر شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہ محافل نعت نہیں ہوتی ہیں، اور وہ نعت خواہ نعت خواہ نہیں ہوتا، نعت خون ہوتا ہے جو نعت کا خون کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان کو مرتب کر لیں، ان کو اچھے انداز سے، تو اس سے اتنے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ تہیہ کریں کہ نعت خواہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ گانے کی طرز پہ نعت پڑھے تو احتجاج کریں۔ گانا جو کنجری نے گایا ہے اس طرز کے اندر رسول اللہ کی نعت پڑھ رہا ہے، کیا وہ متبذل طرز؟ آپ جائیں کسی کے ہاں مہمان، وہ آپ کو لوٹے میں دودھ پیش کرے یا چائے پیش کرے تو آپ کہیں جی ہے تو برتن ہی نا، وہ کہے یہ تو برتن ہی ہے، لیکن آپ کہیں گے یہ خوب میری مہمان نوازی کی ہے۔ جس برتن کی وضع استنجے کے لیے ہے اس میں دودھ کیوں دیا جائے؟ جو طرز متبذل ہوگی ہے کسی گانے کے لیے، حضور کی نعت کا تقدس ہے کہ اس طرز کے اندر نعت نہ پڑھی جائے، نعت کے لیے طرزیں بھی منفرد ہو اور نعت کے لفظ بھی خوبصورت۔ تو اگر ان چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے، لحاظ رکھ لیا جائے، تو پھر اس کے اتنے زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ نعت محفل نعت سے اٹھ کر جانے والا حضور کے پیار کا ایک خزینہ لے کے گھروں کو لوٹتا ہے۔ اور کسی زمانے میں ہم ایسا ماحول دیکھا ہے جب علامہ ظہوری صاحب اور جو عوازم چشتی مرحوم کا زمانہ تھا، یہ ایک ایسا خوبصورت زمانہ تھا۔ آج ترس رہے ہیں، آج میں نے ایک آواز سنی ہے تو خوشی ہوئی، ورنہ آج تو کان ترس گئے ہیں۔ نعت کا وہ جو اسلوب ہے جس کے ساتھ نعت پڑھی جانی چاہیے تھی، آج جو مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم نے اس روایت کو زندہ کرنا ہے۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو، آخری بات، نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے ان کو حضور کی سیرت کا باب پڑھانا ہوگا، حضور کی سیرت سکھانی ہوگی، صاحب سیرت کے ساتھ نسل نو کو پیار ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی جس طرح صورت بے مثال ہے، آقا کریم کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا باب کھولتی ہیں تو کہتی ہیں کان خلقہ القرآن،
حضور کی سیرت دیکھنی ہے تو قرآن کھول کے دیکھ لو۔ اور ایک واقعہ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں گھر پہ تھی، حضور تشریف لائے، میں اب خورے میں پانی لے رہی تھی تو حضور نے دور سے دیکھا اور مسکرا کے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو فرماتی ہے میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، پینے لگے تو رک گئے اور پھر میرے جانب دیکھ کے کہا کہ عائشہ تم یہ بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ جس جگہ تم نے ہونٹ لگائے تھے میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر کا ماحول جنت کا ماحول بنے گا یا کہ نہیں بنے گا؟ تو سیرت کے یہ موتی دیکھے جائیں اور دیکھا جائیں کہ آقا کریم کی سیرت کتنی دل فریب اور کتنی خوبصورت ہے۔ ایک غیر مسلم اسلام لایا، اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے؟ انٹرویو کیا جاتا ہے نا، پوچھا جاتا ہے کہ کیسے متاثر ہوئے، کیوں اسلام لائے ہو؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ 2 لفظی تھا، اس نے کہا حضور کی سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ آپ اگر بیان کرنا چاہیں تو اس نے کہا کہ واقعہ یوں ہوا کہ میری نظر سے یہ بات گزری کہ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، ایک شخص نے اٹھ کے عرض کی حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں میرا بیٹا گم ہے مل جائے۔ قبل اس سے کہ دعا اٹھ کے لیے ہاتھ اٹھتے، ایک شخص جو دیر سے آیا تھا اور مجلس کے کونے پہ کھڑا تھا، اس نے عرض کی حضور میں جانتا ہوں اس کا بیٹا فلاں باغ میں ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں بچوں کے ساتھ کھیل رہا، میں اس کو پہچانتا ہوں، شکل سے جانتا ہوں، تو ابھی میں دیر سے آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہاں کھیل رہا ہے فلاں باغ میں۔ باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی کہ ہاتھ اٹھنے ہی نہیں پائے کہ قبولیت پہلے ہی ہو گئی۔ بچھڑا ہوا باپ دوڑتا ہے، حضور نے فرمایا سے بلاؤ، بلایا گیا، بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں کہ باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، پھر کئی دنوں سے بچھڑا ہوا بچہ، آج خبر ملتی ہے تو میں چاہتا ہوں جلدی جا کے آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ ممتا کی ماری ہوئی ماں نے کئی دن سے کچھ کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں، میں چاہتا ہوں جا کے اس کو ماں کی گود تک بھی پہنچاؤں۔ فرمایا ضرور جاؤ، تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، روکنے کے لیے نہیں بلایا، لیکن تمہارے بلانے کا ایک مقصد بھی ہے، جی حضور ارشاد کیجیے۔ فرمایا جب باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ بیٹے کو کھیلتا ہوا پاؤ تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو اس کا نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا شہد ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ لرز جائے گا، کاش آج میرا باپ ہوتا مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کرنا، بچوں کے سامنے کھیلتے ہوئے بچوں کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا، یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی، یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ بلکہ میرے حضور نے تو یہاں تک کہا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاوی اور ایسے وقت میں پکاؤ کہ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں۔ اگر بچوں نے ضد کر دی اور غریب باپ ضد پوری نہ کر سکا، بلکتے بچوں کو کون چپ کرائے گا؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ کاش کہ ہم ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھا ہوتا اور سیرت کے اس عنوان کو بھی چھیڑا ہوتا۔ اس نے کہا کہ سیرت کا یہ واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا، وہ نبی جو غریب اور یتیم کی دل جوئی کا اتنا خیال رکھتا ہے، اس کے تو قدم چومے جائیں، اس کے نام پہ زندگی گزار دی جائے، تو حضور کی سیرت جب نئی نسل کے سامنے، نسل نو کے سامنے رکھیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا، اور جب پیار پیدا ہوگا تو پھر اطاعت کے جذبے ابھریں گے، اور اطاعت کے جذبے پیدا ہوئے تو زندگی سنور جائے گی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار انڈھیلنے کے لیے کوشاں ہو جائیں، اور ان ذرائع اور اس کے علاوہ جو بھی ذرائع ہیں ان ذرائع سے حضور علیہ السلام کا پیار نئی نسل کے سینے میں منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ لے اور دنیا آخرت کی بہاریں ہم سب کا مقصود اور مقصوم فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل جو گیسٹ ہاؤس میں پروگرام ہو رہا ہے وہاں آپ سے کی جائیں گی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اس محفل نور کا
کی قبولیت فرمائے اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ ہماری مستجاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔